اللہ ہمارے لیے کچھ چیزوں کا انتخاب کرتا ہے اور وہی دینے والا ہے اور وہی کسی کو کسی چیز سے محروم رکھنے پر قادر ہے۔ اس لیے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ نے نبوت عطا کی تو انہیں چنا جنہیں وہ اس عظیم منصب کے لیے منتخب کرنا چاہتا تھا، اور ان میں سب سے بہترین ہمارے نبی ہیں۔ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ نے جن لوگوں کو چنا انہیں بار بار آزمائشوں سے گزارا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مسائل، مشکلات، مصیبتیں یا آزمائشیں ہیں، تو آپ کو ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے جنہیں اللہ نے ہم سے بلند مقام پر رکھا، یعنی انبیاء علیہ السلام۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوتے ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب تر ہوتے ہیں، اور اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن آپ مومن ہیں تو یقین جانیے یہ ایک اچھی علامت ہے۔ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے، آپ کے دل کو نرم کرنے کے لیے اور آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں زیادہ محتاط ہو جائیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور جب بھی کہیں غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں۔ حضرت زکریا کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ اولاد کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے دعا کی۔ اکثر ہم میں سے بہت سے لوگ جب شادی کے بعد اولاد نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہیں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، میں دعا کر رہا ہوں لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا۔ ایسے خیالات مومن کے دل میں نہیں آنے چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ بھی ہمارے لیے مقرر کرتا ہے وہی ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے دعا کرنا غلط نہیں ہے، لیکن سوچئے اگر اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو نافرمان ہو، ایسی اولاد جو زندگی میں ہمارے لیے شرمندگی اور مصیبت کا سبب بنے، ایسی اولاد جو دین سے دور ہو اور والدین سے جھگڑا کرے، تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ حضرت زکریا نے دعا کی اور اللہ نے معجزہ کرتے ہوئے ان کی دعا قبول کی، حالانکہ بظاہر حالات ناممکن لگ رہے تھے۔ اگر اللہ حضرت زکریا کے لیے معجزہ کر سکتا ہے تو ہمارے لیے بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے 8، 10، 14، حتیٰ کہ 20 سال بعد اولاد ہوئی۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ حضرت زکریا نے دعا کی، یا اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے انہیں نیک اولاد عطا کی۔ میں ایک اور اہم پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں جو حضرت مریم کی کہانی سے جڑا ہوا ہے۔ جب انہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خبر ملی تو وہ پریشان ہو گئیں کہ لوگوں کو کیا جواب دیں گی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، معمولی بات نہیں تھی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے رہنمائی مانگی۔ اللہ نے ان سے فرمایا کہ خاموش رہو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو، ہم تمہاری مشکل آسان کر دیں گے۔ لوگوں نے ان پر جھوٹے الزامات لگائے کہ وہ بغیر نکاح کے ماں بننے والی ہیں۔ کسی پر الزام نہ لگائیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے کتنا قریب ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو، اور ہم اپنی نادانی میں سزا کے مستحق بن جائیں۔ اللہ نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ وہ خاموش رہیں اور صرف اشاروں سے بات کریں۔ اللہ نے خود ان کی بے گناہی کو ثابت کیا۔ بچے نے خود بول کر ان کی سچائی بیان کی۔ دیکھیں خاموشی کتنی قیمتی ہے۔ خاموشی نے ایک معصوم انسان کو کس طرح سہارا دیا۔ کبھی کبھی آپ پر لگائے گئے الزامات اتنے بڑے ہو سکتے ہیں کہ انہیں صرف اللہ ہی صاف کر سکتا ہے۔ فکر نہ کریں، صبر سے کام لیں، حالات کو سہنے کی عادت ڈالیں اور امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ وہ دن ضرور آئے گا جب آپ مکمل خوشی کے ساتھ مسکرا رہے ہوں گے۔ بدترین صورت میں ہم قیامت کے دن پہنچیں گے اور اس صبر کا اجر دیکھیں گے جو ہم نے برداشت کیا تھا۔ تو فیصلہ کریں کہ آپ کس طرف ہونا چاہتے ہیں۔ کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، یا ان میں جو صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہتے ہیں؟ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ قرآن کی کئی آیات میں اللہ اپنے معجزات دکھاتا ہے، جیسے کہ بدر کے وقت اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو بدر کے وقت جب تم کم تعداد میں تھے، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے 3000 فرشتے بھیجے، لیکن اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو میں 2000 مزید فرشتے بھیجوں گا۔
جس سے وہ 5000 ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں 2 چیزیں چاہیے، صبر اور تقوی۔ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اپنے خالق کو پہچاننا چاہیے۔ ایک اچھا انسان بنے، دوسروں کے ساتھ مہربانی کرے، لوگوں کی مدد کرے، کیونکہ وہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ آج یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہیں۔ آپ کے قریب بیٹھے لوگ آپ کے لیے اتفاقیہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کبھی بھی اتفاق نہیں ہوتا، یہ پہلے سے ہی طے تھا۔ یہ سب ایک آزمائش ہے کہ آپ کیا کریں گے، کیا آپ سلام کریں گے یا نہیں، کیا آپ اچھا برتاؤ کریں گے یا نہیں، یہ سب اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ پھر اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ صبر اور تقوی کے بعد ہم انسان ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہم کبھی کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو جیسے ہی ہمیں یاد آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بے حیائی کے کام کیے، اور پھر اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا، تو ایسے لوگوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں اور ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جنت کس کے لیے ہے؟ ہمارے درمیان کوئی بھی مکمل طور پر بے خطا نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ جنت آپ اور میرے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم گناہگار ہیں لیکن ہم توبہ کرنے والے ہیں، اور یہی فرق ہے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمام انسان خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو مسلسل توبہ کرتے ہیں۔ صرف ایک بار توبہ کرنے والے نہیں بلکہ بار بار توبہ کرنے والے۔ میں اپنی بات کو یہ کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں جو سکون ہم پاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بے مثال سکون اللہ کی جنت میں ہوگا، اور ہم اسے حاصل کریں گے۔ یہ زیادہ دور نہیں ہے، کوشش کریں، محنت کریں، جب بھی خطا کریں واپس آئیں، توبہ کریں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ واپس آئیں، لیکن آپ واپس آئیں، توبہ کریں اور اللہ کی بخشش حاصل کریں۔ جنت ان گناہگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کی رحمت سے امید نہ چھوڑیں۔ نہیں مایوس